یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 9ویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ ہم سب دوست 8ویں جماعت پاس کر کے نئے 9ویں جماعت میں آئے تھے۔ تبھی ایک نیا لڑکا ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ اس لڑکے کا نام مختار تھا۔ لمبا قد، سوکھا بدن، زرد چہرہ۔ کسی بھی لڑکے نے اسے دوست نہیں بنایا تھا۔ مجھے بھی یہ لڑکا پسند نہیں آیا تھا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مختار کو میرے برابر جگہ ملی۔ میں نے ماسٹر صاحب سے جگہ بدلنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب سب لڑکوں کی جگہ مقرر ہو چکی ہے، اس لیے جگہ بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا۔ مختار مجھ سے اکثر باتیں کیا کرتا تھا، مگر میں چونکہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے ہاں ہوں کر کے بات ختم کر دیتا اور موقع ملتے ہی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتا۔ 1 ماہ بعد ہمارے امتحان شروع ہوئے اور ان کے نتیجے نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ ہر مضمون میں مختار نے سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ تمام استادوں کی خاص نظر مختار کی طرف ہو گئی۔ لڑکے رشک بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔ میں دل ہی دل میں حسد کرنے لگا، مگر ساتھ ہی اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ میرے پاس بیٹھتا ہے۔ اب اس سے دوستی کر کے آئندہ ماہ کے امتحان میں خوب نقل کروں گا اور اچھے نمبر لاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نقل کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہوں اور کسی نہ کسی طرح اب تک پاس ہو کر 9ویں جماعت میں پہنچ گیا تھا، مگر اب نصاب بہت مشکل ہو گیا اور خوش قسمتی سے مختار میرے قریب بیٹھتا تھا۔ میں نے فوری طور پر مختار سے دوستی کر لی۔ اس نے بھی میری محبت کا جواب محبت سے دیا اور بولا، انور تم مجھے پہلے ہی دن بہت اچھے لگے تھے، اس لیے تم سے دوستی کر کے میں بے حد خوشی محسوس کروں گا۔ مجھ میں کیا خاص بات تھی؟ میں نے ہنس کر سوال کیا۔ تم میرے بڑے بھائی کے ہم شکل ہو جو کچھ عرصہ قبل آپ غائب ہو گیا تھا۔ گھر سے سودا لینے گیا تھا، مگر آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ ہم 2 ہی بھائی تھے، اس غم نے امی ابو اور مجھے زندہ درگور کر دیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اچانک اپنا بھائی یاد آ گیا، اسی وجہ سے تمہاری جانب لگاؤ بھی قدرتی بات ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، میں بھی اب مختار کی دوستی میں خوش رہنے لگا تھا۔ 1 ماہ گزر گیا، اب دوسرے ماہ کے امتحان شروع ہوئے۔ پہلا ٹیسٹ حساب کا تھا۔ مجھے تو ایک بھی سوال نہیں آتا تھا، مگر میری امیدوں کے خلاف مختار نے نقل کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ٹیسٹوں میں پہلے کی طرح مختار کے سب سے زیادہ نمبر تھے اور میں بری طرح ہر مضمون میں فیل ہوا تھا۔ مجھے حساب میں 0 ملا تھا۔ اب میرے دل میں مختار کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، بلکہ دل میں نفرت بڑھ گئی تھی۔ میں نے مختار سے صاف کہہ دیا، آئندہ مجھ سے دوستی مت رکھنا۔ مگر بات کیا ہوئی؟ تم کیسے دوست ہو جو اپنا پرچہ چھپا کر کرتے ہو؟ اگر تمہارے دل میں میرا خیال ہوتا تو مجھے بھی دکھا دیتے، آخر تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ میری بات سن کر مختار سنجیدہ ہو گیا، بولا، میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے یہی چاہوں گا کہ تم کوئی غلط کام نہ کرو۔ اگر میں تمہیں اس ٹیسٹ میں نقل بھی کروا دیتا تو تم بورڈ کے امتحان میں کیا کرتے؟ بورڈ کے امتحان میں کیا نقل نہیں ہوتی؟ میں نے طنزیہ کہا، ہوتی ہے، مگر جو پکڑے جاتے ہیں ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ مت کرو مجھے نصیحتیں، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا۔ انور خدا کے لیے اس عادت کو ترک کر دو، اپنے سوالات خود حل کرنے کی کوشش کرو، سبق یاد کرو۔ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ، میں نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے مختار سے بات چیت بالکل بند کر دی اور اپنے خاص دوستوں کا ساتھ دینے لگا۔ وہ بھی میری طرح پڑھائی سے بھاگتے تھے۔ اب ہم دوستوں نے مل کر جماعت سے غائب رہنا شروع کر دیا۔ ہم صبح اسکول آتے مگر کلاس میں نہ جاتے اور اسکول کے باہر میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے۔ چھٹی کا وقت ہوتا تو بستہ لے کر گھر واپس چلے جاتے۔ امی اور ابو کو کچھ خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر ایک روز میں گھر پہنچا تو ابو نے میری خوب پٹائی کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے ابو، آپ سے یہ کس نے کہا؟ مختار نے۔ کون مختار؟ وہی مختار جو تمہاری کلاس میں پڑھتا ہے اور ہمیشہ اول آتا ہے۔ مگر آپ اسے کس طرح جانتے ہیں؟ اس کے والد سے میری راہ و رسم ہے، اسی محلے میں رہتے ہیں یہ لوگ، بہت ہی شریف لوگ ہیں۔ اگر مختار مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتا تو مجھے خبر ہی نہ ہوتی۔ ابو اب بھی گرم تھے۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ دوسرے روز اسکول جا کر میں نے مختار کا گریبان پکڑ لیا۔ بولو، تم نے شکایت کی تھی میرے ابو سے؟ میں نے شکایت نہیں کی تھی انور، انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں بولنے والے؟ میں تمہارا دوست ہوں انور، میں نہیں چاہتا تم اپنی زندگی برباد کرو، میری بات کو سمجھو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تمہارا دوست ہوں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری بھلائی، آئندہ میرے کاموں میں دخل مت دینا۔ مختار خاموش ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آج اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد تھا، آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نفرت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس دن سے ہمارا کرکٹ کھیلنا ختم ہو گیا، کیونکہ ابو کا غصہ بہت تیز تھا۔ اگر دوبارہ یہی حرکت کرتا تو وہ میری ہڈی پسلی ایک کر دیتے، مگر ایک بار پھر میری شامت آ گئی۔
اس بار مختار نے ابو کو اطلاع دی تھی کہ انور اسکول میں دوستوں کے ساتھ چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے۔ یہ اطلاع غلط نہیں تھی اور اس بار ابو نے پہلے سے زیادہ پٹائی کی اور کہا، خبردار جو تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ رہے، آئندہ سے مختار کے ساتھ رہا کرو اور اسی کی طرح پڑھا کرو۔ مگر ابو کی یہ بات میں نہیں مان سکتا تھا کیونکہ میں مختار سے نفرت کرتا تھا۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ سالانہ امتحان میں مختار نے بہت ہی اعلیٰ نمبر لیے اور میں ناکام ہو گیا۔ اب میں دوبارہ 9ویں جماعت میں بیٹھتا تھا، مختار 10ویں میں چلا گیا تھا۔ ہمارا ساتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ جب کبھی مختار پر نظر پڑتی میرے دماغ کی نسیں کھنچنے لگتیں، میرا جی چاہتا میں اس لڑکے کا قیمہ بنا دوں، آخر سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ان دنوں وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا تھا مگر مجھے اس کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ پھر پتہ چلا کہ مختار بیمار ہو گیا ہے، اس طرح اس کا اسکول آنا بند ہو گیا۔ میں جی میں بہت خوش ہوا، اچھا ہے اب یہ بھی میری طرح فیل ہوگا، اللہ کرے یہ بھی اس سال فیل ہو جائے، میں خوب بددعائیں کیا کرتا۔ مگر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اچانک میرا ایک حادثہ ہو گیا، میرے دماغ میں شدید چوٹ آئی، مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ امی ابو، بڑی آپا اور مجھ سے چھوٹے بہن بھائی سب ہی بے حد پریشان تھے، رو رو کر میری صحت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گیا مگر میری آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں، اب میں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا، ہر طرف تاریکی تھی اور میرا مقدر بھی تاریک ہو چکا تھا۔ میری پڑھائی لکھائی اور اسکول جانا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ابو نے میرے علاج کی ہر ممکن کوشش کی مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہو سکا۔ کئی ماہ گزر گئے، کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ مختار کو بد دعا دینے کا یہ نتیجہ نکلا، مگر دوسرے لمحے مختار کے لیے نفرت دو چند ہو جاتی۔ اسی دوران میں ایک دن مختار میرے گھر آن پہنچا۔ ابو نے اس کی خوب آؤ بھگت کی مگر میں اس سے نہ مل سکا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خوب ہنگامہ کیا۔ امی سے میں نے کہا، یہ کیوں آیا تھا یہاں؟ آئندہ اسے یہاں آنے سے منع کر دیجئے۔ بیٹا وہ تمہارا دوست ہے، تمہاری خیریت پوچھنے آ گیا تھا، جب سے تمہارا حادثہ ہوا ہے وہ برابر آتا رہتا ہے۔ امی وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے، خوش ہوتا ہے مجھے اس حال میں دیکھ کر، آپ کچھ نہیں سمجھتیں، خدا کے لیے اسے یہاں آنے سے منع کر دیں۔ میں رونے لگا تو امی نے کہا، تم خاموش ہو جاؤ، آئندہ مختار یہاں نہیں آئے گا۔ میرے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہوا کہ مجھے شبہ ہوتا تھا جیسے مختار آیا ہے، مگر نہ کسی نے مجھ پر ظاہر کیا اور نہ ہی میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ بہت دنوں کے بعد ایک دن امی میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹا برا مت ماننا، مختار آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے نہیں ملوں گا، ہرگز نہیں ملوں گا۔ بیٹا وہ تمہیں اپنا بھائی کہتا ہے، دوست سمجھ کر تم سے محبت کرتا ہے، مل لو اس سے۔ وہ میرا دوست نہیں ہے امی، میں آپ سے کیسے کہوں، میں اس سے نہیں مل سکتا۔ میں تمہارا دوست ہوں انور۔ اچانک مختار کی آواز آئی، تمہیں ایک نظر دیکھنے چلا آیا تھا، ناراض مت ہو، میرا تم سے وعدہ ہے، آئندہ میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً چلا گیا، اس نے میرا جواب بھی نہیں سنا۔ 2 ہفتے بعد اچانک مجھے ابو نے یہ خبر سنائی، انور ہسپتال چلو، تمہاری آنکھ کا فوری آپریشن ہونا ہے، آنکھوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ سری لنکا سے آنکھیں آنے والی تھیں، کیا آ گئیں ابو؟ ہاں، ابو نے مختصر سا جواب دیا۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا، اب میری نئی آنکھیں لگ جائیں گی اور میں دوبارہ دنیا کو دیکھ سکوں گا۔ میں ہسپتال میں داخل ہو گیا، میری آنکھوں کا آپریشن ہوا، نئی آنکھیں لگ گئیں اور کچھ دنوں ہی بعد میں سب کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ دنیا کی رونقیں ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے تھیں۔ میرا یہ سال بھی تقریباً ضائع ہو گیا تھا، اس لیے اسکول نہیں جاتا تھا۔ آئندہ سیشن سے پڑھائی شروع کرنے کا ارادہ تھا۔ جب سے آنکھیں ملی تھیں میں دوستوں میں مارا پھرتا، خوب سیر کرتا، امی ابو بھی کچھ نہ کہتے کیونکہ کئی ماہ میں نے تنہائی میں گزارے تھے۔ ایک روز میں دوستوں سے گپے لڑا کر گھر آیا تو امی نے کہا، بیٹے انور نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، مختار کے گھر چلنا ہے۔ مختار کے گھر؟ مگر کیوں؟ اچانک مدت کے بعد مختار کا نام سن کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے، آج اس کا 40واں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اب؟ کیا مختار؟ ہاں وہ ختم ہو گیا تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا، تم اس کا ذکر سننا نہیں چاہتے تھے، مگر اب تمہیں بتانا ضروری تھا کیونکہ اس کے والد تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اب ان کا کوئی نہیں ہے، وہ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ آج انہوں نے تمہیں خاص طور پر ساتھ لانے کو کہا ہے۔ مگر میں وہاں نہیں جاؤں گا امی، مجھے مختار سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تو ویسے بھی خاصا بیمار نظر آتا تھا، اس کی موت تو ہونی ہی تھی، اب مرتا تو کچھ عرصے بعد مر جاتا۔ دراصل وہ مجھ سے جلتا تھا، جل جل کر اس نے خود کو ختم کر لیا۔ میری بات سن کر امی اچنبھے میں رہ گئیں مگر باجی سے برداشت نہ ہو سکا، وہ اچانک تیز آواز میں بولیں، انور تم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئے پھر بھی تمہاری سوچ نہ بدل سکی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں اصل بات بتائیں مگر سنو، کان کھول کر سن لو۔ مختار جو بدقسمتی سے تمہارا دوست تھا وہ ختم ہو گیا،
اسے خون کا کینسر تھا۔ اس کی موت بقول تمہارے لازم تھی، مگر جب حادثے میں تم اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے تو اس نے اپنی آنکھیں تمہارے نام کر دی تھیں۔ جو ہی اس کا انتقال ہوا تمہیں ہسپتال لے جایا گیا اور آپریشن کر کے مختار کی آنکھیں تمہارے چہرے پر فٹ کر دی گئیں۔ آج تم دیکھ سکتے ہو مگر مختار کی آنکھوں سے۔ اس عظیم لڑکے کی آنکھیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کے لیے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھو۔ اب بھی سنبھل جاؤ انور، یہ زندگی چند روزہ ہے، اسے یوں برباد نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آئندہ پچھتانے کے لیے بھی وقت نہ ملے۔ باجی کی اس بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ اس لمحے تاریکی کے بادل آپ ہی آپ چھٹ گئے۔ آہ مختار میرے پیارے دوست، میں تمہیں کس قدر غلط سمجھا تھا۔ تم نے ہمیشہ میری بھلائی کے لیے سوچا، مگر میں ہی گمراہ تھا۔ مگر اب وہی کر کے دکھاؤں گا جو تم چاہتے تھے۔ میں بھی تمہارے جیسا بنوں گا، محنتی، مخلص اور ایماندار۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے، میں باجی کے گلے سے لگ کر رو رہا تھا، امی بھی رو رہی تھیں۔ اس روز سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے پڑھائی میں انتھک محنت شروع کر دی، ہر بری عادت ترک کر دی، برے دوستوں سے تعلق ختم کر لیا۔ میں ہفتہ میں ایک بار مختار کے والد کے پاس ضرور جاتا ہوں، ان کی خیریت دریافت کرتا ہوں، وہ مجھے محبت سے گلے لگا لیتے ہیں۔ آج میں ایک خبر اور بھی سنا رہا ہوں۔ میری 2 سال کی محنت رنگ لائی اور میں میٹرک میں A گریڈ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔